اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس از ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد سوم۔ طاعون کا علاج۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت ہے تو پھر مرہم عیسیٰ اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا ہے؟ حضرت صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علاج اللہ تعالیٰ بتلاوے وہ تو اسی حفاظت میں داخل ہے کہ اس نے خود ایک طریقے حفاظت بھی ساتھ بتلا دیا، اور انشراح صدر سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹیکے میں خیر ہوتی تو ہم کو اس کا حکم کیا جاتا اور پھر دیکھتے کہ سب سے اول ہم ہی کرواتے۔ اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلا دیوے کہ فلاں علاج ہے یا فلاں دعا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعمال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہوگا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل تھے، مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے تھے۔ اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کراویں تو خدا پر ایمان نہ ہوا۔ پہلے یہ تو فیصلہ کیا جاوے کہ آیا ہم نے 22 برس پہلے طاعون کی اطلاع دی کہ جس وقت طاعون کا نام و نشان نہ تھا، اور پھر ہر 5 برس کے بعد اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی ہے۔ پھر پنجاب کے متعلق خبر دی، حالانکہ اس وقت کوئی مقام اس میں مبتلا نہ تھا۔ پھر ایک دم پنجاب کے 23 ضلعوں میں پھیل گئی۔ وہ تمام کتابیں جن میں یہ بیان ہیں خود گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اگر ٹیکے میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلاتا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اول ہوتے، مگر جب کہ گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار گویا خدا ہی نے تمہیں دیا ہے کہ جبراً اٹھوا دیا۔ طاعون کے سلسلے میں جماعت کو نصیحت۔ فرمایا، ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہو کہ وہ اس دعوی بیعت پر نازاں رہیں، بلکہ ان کو اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے۔ دیکھو، طاعون کئی بار موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پڑی۔ اب دشمن تو خوش ہوتے ہوں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر شرمساری ہوگی۔ لکھا ہے بلعام کی بد دعا کی وجہ سے 80,000 وبا سے مر گئے تھے۔ اگرچہ اور لوگ بھی گنہگار تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت دوہری ذمہ وار تھی۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اگر ایک پاخانہ میں سے پاخانہ تو اٹھا لیا جاوے، مگر اس کے چند ایک ریزے باقی رہیں تو کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس میں روٹی کھاوے؟ اسی طرح اگر پاخانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ فرمایا، الا الذین علوا کا لفظ ہمیشہ دل میں خطرہ ڈالتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر مقدر ہے۔ بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہماری جماعت میں کسی کو طاعون ہوا تو مخالف ہی شور ڈالیں گے کہ دیکھو ٹیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے، اور اگر وہ لوگ بچے رہے تو ہنسیں گے۔ خدا کے کام اور حفاظت سے حصہ لینے والا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہو جاوے، جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے۔ عذاب شدید آنے والا ہے۔ فرق سے فرق ہوتا ہے۔ اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے پھر عمل اور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے۔ اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا۔ اگر ہماری جماعت سے 100 آدمی مر جاویں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا، کیونکہ ہمیں کسی کے اندرونہ کا کیا حال معلوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت کیا ہوا؟ الحکم میں ہے،
فرمایا خدا تعالیٰ کا شدید عذاب آنے والا ہے اور وہ خبیث اور طیب میں ایک امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی بیت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفائے عہد ظاہر نہیں کرتا، تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ اگر اس طرح پر ایک نہیں 100 بھی مر جاویں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنی تبدیلی نہیں کی، اور وہ سچائی اور معرفت کے نور سے جو تاریکی کو دور کرتا اور دل میں ایک یقین اور لذت بخشتا ہے دور رہا، اور اس لیے ہلاک ہو گیا۔ فرمایا طاعون سے مرنا بے شک شہید ہونا ہے، مگر اس وقت خدا نے اس کو ایک نشان ٹھہرایا ہے، اس لیے اگر طاعون سے جماعت تباہ ہو جاوے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ ہماری شامت سے آئی ہے۔ جیسا کہ بعض ظالم تباہ لوگوں نے مجھے اس قسم کے خطوط لکھے، مگر انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کی شامت سے اور کن کے لیے آئی ہے، مگر جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 262 تا 265۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔